اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب دیکھیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے تو سب سے پہلے کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صبح کی ابتدا جو ہے، اپنی صبح کی جو نماز ہے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے علم کے نفع بخش ہونے کی دعا مانگا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے رزق کے پاکیزہ ہونے کی، اور جو بھی عمل کرتے اس کی قبولیت والے عمل کا سوال جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے، یہ مختلف دعائیں اس لیے سکھائی ہوئی ہیں کہ ہم سارا دن جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے بار بار التجائیں کرتے رہیں، اس کے آگے جو ہے اپنی التجائیں، اپنی مناجات جو ہیں وہ گوش گزار کرتے رہیں۔ اب دیکھیے کہ علم جو ہے وہ تو تقریباً اس دور کے بیچ میں ہر بندے نے ہی حاصل کیا ہوا ہے، لیکن علم حاصل ہونا اور بات ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، وہی علم جو ہے وہ اس انسان کے لیے نفع بخش بننا جو ہے وہ اور بات ہے۔ اب ایک انسان کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو اس چیز کا علم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز میں سنتے اتنی ہیں، رکھتے اتنی ہیں، تو لیکن اس انسان کو علم تو ہے، لیکن اگر وہ پریکٹیکل نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا جو وہ علم ہے اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ اگر وہ پریکٹیکل اس نماز کو ادا کرتا ہے یا وہ اس کی جو ہے تبلیغ کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے، ان کو ٹیچ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا جو علم ہے اس کے لیے نفع بخش جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی رزق تو ہر انسان کماتا ہے، لیکن آج کے اس نفسا نفسی کے دور کے بیچ میں انسان کی اتنی خواہشات بڑھ چکی ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و زر جو ہے وہ آنا چاہیے، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں دیکھتا کہ اس کا جو رزق ہے وہ آ رہا ہے، کیا اس کے لیے وہ اپنا رزق اس کا پاکیزہ بھی ہے، کیا وہ جائز طریقے سے حاصل کیا گیا بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میرا جو رزق ہے وہ بھی مجھے پاکیزہ جو ہے وہ عطا کر۔ اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی صبح سے لے کے شام کے تک کسی نہ کسی عمل کے بیچ میں مصروف رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ، میں صبح سے لے کے شام تک جو بھی عمل کروں اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بڑی ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ سکھائی ہے، ہمیں بھی اسے سیکھنا چاہیے، اور صبح کی ابتدا جو ہے اس دعا کے ساتھ کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام جو ہے وہ آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی اجر و ثواب ملے گا۔
نیز یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے اور متعدد احادیث کے بیچ میں ان کا جو ہے کلمات کا ذکر ملتا ہے کہ اس سارے کے بیچ میں اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اللہ جو انسان یہ والا کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، پھر اس کی 10 برائیاں بھی معاف کر دے گا، اس کے 10 درجات جو ہے وہ بلند کرے گا۔ یہ ساری خوشخبری کون دے رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کی جو ضمانت ہے، جو گارنٹی ہے، وہ تو اتھینٹک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا یعنی کہ ایک مسلمان کو اعزاز اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کلمات کے پڑھنے سے انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ اتنی بڑھ جائیں گی۔ اور پھر یہاں تک ہی بس نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ تو یہ صبح سے شام تک ہے، لیکن انسان جو ہے وہ شام سے لے کے مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو یہی اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ کلمات جو ہیں صبح تک اللہ رب العزت شیطان سے جو ہے اس انسان کو جو ہے حفاظت کے بیچ میں رہے گا، اس کے اوپر شیطان کا کوئی بھی وار جو ہے وہ کاراگر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے گا۔ تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے، پریکٹیکل جو ہے پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں دعائیں تو بہت زیادہ آتی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لیکن ہم پریکٹیکل کرتے نہیں ہیں کہ اب ہمیں اس دعاؤں کا تو پتہ ہے، لیکن فائدہ ہمیں کب دیں گی یہ دعائیں؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، یہی کلمات جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے، ہمارے ذہن کے بیچ میں یہ بھی ساتھ آ رہا ہوگا کہ جو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ پڑھنے کا ہمیں کہا ہے تو ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو پریکٹیکل کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، تو تب ہی ہمارا جو یہ علم ہے ہمیں جو ہے وہ نفع پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف خود پڑھیں گے ہم، بلکہ اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے، جن تک ہم اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی یہ بات جو ہے وہ پہنچائیں گے، تو وہ لوگ بھی اگر اس بات کو سن کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ پھر علم جو ہے واقعی ہمارے لیے نفع والا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کا جو فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔